آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، امریکہ اور چین جنگ کا شعلہ جل اٹھا، چینی ایٹمی بیڑا سمندر میں اتر گیا، امریکہ بھارت کی چیخیں نکل گئیں۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، چین اور امریکہ اس وقت آمنے سامنے ہیں۔ چین کی ترقی دیکھ کر امریکہ کو یہ ہضم نہیں ہو رہا، اس لیے امریکہ چین سے گاہے بگاہے پنگے لیتا رہتا ہے، کبھی یوکرین جنگ میں، کبھی روس کے ساتھ اور کب اب چین کے ساتھ۔ چین کا ساتھ دینے کے لیے روس کھڑا ہے اور امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے بھارت اس وقت موجود ہے۔ بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ چینی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ چین امریکہ کا طبل جنگ کا بجنے لگا ہے۔ پارسل جزائر کے قریب اس کے بحری فوجی دستے نے جنوبی بحیرہ چین میں داخل ہونے والے امریکی جنگی بحری جہاز کا تعاقب کیا اور اسے متنازع پانیوں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ امریکہ اور چین کے درمیان اس علاقے میں یہ کشیدگی کا تازہ ترین واقعہ ہے۔ پیپلز لبریشن آرمی کی جنوبی کمان کا کہنا ہے کہ امریکی بحری جنگی جہاز USS بینفولڈ چین کی سمندری حدود میں ان کے الفاظ میں غیر قانونی طور پر بنا اجازت داخل ہوا اور چین کی خود مختاری کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہے۔ چین کی بحریہ اور فضائیہ نے فوری طور پر اس کا پتہ لگایا، اس کا تعاقب کیا۔ چینی فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم امریکہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر ایسی اشتعال انگیز کارروائیوں سے باز آئے، ورنہ اسے سنگین اور غیر متوقع نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکی بحریہ نے چین کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ بینفولڈ کو علاقے سے بھگا دیا گیا، تاہم اس نے کہا ہے کہ اس مشن سے امریکی بحریہ کے اس ارادے کی عکاسی ہوتی ہے کہ وہ آزاد جہاز رانی کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی 7ویں بیڑے کے ترجمان مارک لنگفورڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس مشن کے بارے میں چین کا بیان غلط بیانی پر مبنی ہے۔ امریکہ بحریہ اکثر ساؤتھ چائنا سی پر چین کے ملکیتی دعوے کو بڑا سامنا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ قانون کے مطابق ہر ملک کی پرواز اور جہاز رانی کے حق کا دفاع کرتا ہے۔ یہی اس ہفتے USS بینفولڈ نے کیا اور ہمیں اس سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ساؤتھ چائنا سی ان چند فلیش پوائنٹ میں سے ایک ہے جن پر چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں کشیدگی دیکھی جاتی ہے۔ امریکہ ان پانیوں میں چین کے دعووں کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے مسترد کرتا آیا ہے۔ بیجنگ ساؤتھ چائنا سی کے وسیع علاقوں کی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے، ان میں سمندری علاقے اور جزائر شامل ہیں جن پر تائیوان، ویتنام، ملائیشیا، برونائی اور فلپائن بھی حق ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تقریباً پورے جنوبی بحیرہ چین پر خود مختاری کا دعویٰ کرتا ہے۔ ایک اسٹریٹجی کا بھی گزرگاہ جس کے ذریعے سالانہ کھربوں ڈالر کی تجارت ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بین الاقوامی عدالت نے رولنگ دی ہے کہ اس فیصلے کا کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی سدرن تھیٹر کمانڈ نے کہا ہے کہ گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر USS میلیز جمعرات کو پارسل جزائر کے ارد گرد کے پانیوں میں داخل ہوا، جس پر ویتنام دعویٰ کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ PLA نے بحری اور فضائی افواج کو قانون کے مطابق ٹریک اور نگرانی کے لیے منظم کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ اس جہاز نے چینی حکومت کی اجازت کے بغیر چین کے علاقائی پانیوں میں غیر قانونی دراندازی کی، جس سے خطے میں امن اور استحکام کو نقصان پہنچا۔ امریکی فوج نے عوامی جمہوریہ چین کے مخفف کا استعمال کرتے ہوئے دعووں کی فوری تردید کرتے ہوئے AFP کو بتایا ہے کہ PARC کا بیان غلط ہے۔ US انڈو پیسیفک کمانڈ کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ جہاز بحیرہ جنوبی چین میں معمول کی کارروائیاں کر رہا ہے اور اسے نہیں نکالا گیا۔ ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ جہاں بھی بین الاقوامی قانون اجازت دیتا ہے وہاں پرواز، بحری جہاز اور کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جنوبی بحیرہ چین میں اپنے دعووں پر زور دیتے ہوئے
چینی حکام نے حالیہ برسوں میں مصنوعی جزیرے بنا رکھے ہیں جن میں کچھ فوجی سہولیات اور رن وے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی فوج کے مطابق چین کے ایک لڑاکا جیٹ نے گزشتہ ہفتے امریکہ کے ایک طیارے کو روکنے کے دوران غیر ضروری طور پر جارحانہ کارروائی کی تھی۔ امریکہ کی بحر ہند بحرالکاہل کمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ عوامی جمہوریہ چین کے ایک J-16 لڑاکا پائلٹ نے امریکی فضائیہ کے RC-135 کو روکنے کے دوران میں غیر ضروری طور پر جارحانہ حربے کا مظاہرہ کیا تھا۔ امریکی فوج کے مطابق چینی پائلٹ نے براہ راست RC-135 کی ناک کے سامنے پروازیں کی ہیں۔ واشنگٹن اور بیجنگ کے دوران حالیہ مہینوں میں کشیدگی عروج پر پہنچ گئی۔ چین بار بار امریکہ کے مطالبے کو مسترد کرتا چلا آ رہا ہے۔ تازہ واقعہ اس ہفتے کے آخر میں سامنے آیا جب امریکی محکمہ دفاع کے سربراہ لائیڈ آسٹن کی سنگاپور میں آئندہ ہونے والی ایک اجلاس کے موقع پر اپنی چینی ہم منصب سے ملاقات کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے منگل کے روز کہا کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر آزاد اور کھلے بحرالکاہل علاقے کے دفاع اور فروغ کے لیے کام کرتا رہے گا۔ انڈونیشیا میں اپنے دورے کے موقع پر بلنکن نے کہا ہے کہ اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے بڑی طاقت دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ امریکہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ عوام اور ممالک کو اپنے مستقبل اور آزادی کا فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایسی حکمت عملی کو اختیار کر رہے ہیں جس کے ذریعے ہمارے تمام اتحادی شراکت کار ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک قوت کے ساتھ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اس میں سفارتکاری، عسکری اور انٹیلیجنس بھی شامل ہیں۔ بلنکن نے جنوبی بحیرہ چین میں آزادانہ جہاز رانی کے سلسلے میں امریکی عزم کو دہرایا اور کہا ہے کہ اس علاقے میں چین کے اقدامات نے $3 ٹریلین سالانہ تجارت کی ترسیل کو خطرے میں ڈال دیا۔ بلنکن نے کہا ہے کہ بیجنگ کے جارحانہ عزائم کی وجہ سے شمال مشرقی ایشیا سے جنوبی مشرقی ایشیا، میکونگ دریا سے لے کر بحر الکاہل کے جزائر تک سبھی کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ چین اس کھلے سمندر کو اپنا علاقہ سمجھتا ہے اور اس تجارت کا تباہ ہو رہی ہے۔ وہ اپنی سرکاری تجارت کو آگے بڑھا رہا ہے۔ چین اس وقت برونائی، ملائیشیا اور فلپائن سے تجارتی مسابقت کر رہا ہے۔ تائیوان اور ویتنام سے اس سمندری علاقے پر جھگڑا ہے جو تیل کے وسائل سے مالا مال ہے۔ یہ علاقہ ہانگ کانگ سے بورنیو تک بھی جاتا ہے۔ پچھلے ماہ چین نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جنوبی بحیرہ چین میں اپنی بالادستی ترک کر دے گا، مگر ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ وعدہ بہت تاخیر سے کیا گیا کیونکہ چین کئی برسوں سے اس علاقے میں مقیم ہے اور آبی گزرگاہوں پر قبضہ جما چکا ہے۔